ایک لفظ ہمارے صوفیاء میں سالکین طریقت میں بڑا معروف ہے، اس کو کہتے ہیں فیض۔ فیض دینا، فیض لینا۔ بعض تصوف کے مخالفین لفظ فیض پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت میں اور دین میں اس کا پورا ایک مقام ہے۔ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خبر کا علم ہوتا ہے اور ایک نظر کا علم ہوتا ہے۔ خبر کا علم سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے استاد رٹا کے یاد کرا کے سمجھا کے دیتا ہے، اور یہ جو نظر کا علم ہوتا ہے، جو بعض اوقات کسی درویش کی موج آتی ہے اور کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ بس اس طرح کی دعا کرتا ہے کہ اللہ سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے، سینے روشن کر دیتا ہے رب تعالی۔ اقبال نے کہا، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، پر تیرا علاج اب نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تجھے اب کسی کی نظر کی ضرورت ہے، اور اس نظر کا حال کیا ہے؟ اقبال خود کہتے ہیں، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اس وظیفے پہ غور فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ سورۃ رحمان کے میں نے ابتدائی 2-3 کلمات تلاوت کیے۔ قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، معاذ اللہ، کسی آدمی سے سیکھ کے آتے ہیں تو ہمیں آیتیں بتاتے ہیں آگے۔ اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا کوئی بشر نہیں سکھاتا، رحمان خود انہیں قرآن سکھاتا ہے۔ رحمان نے خود قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور پھر میں نے اس انسان کامل محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور امی ہیں۔ امی کا معنی معاذ اللہ بعضوں نے اپنی قرآن پاک کے ترجمے کیے تو امی کا معنی ان پڑھ کر دیا ہے، حالانکہ امی کا معنی ہے بغیر پڑھا ہوا، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، جو پڑھ کے آیا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کریم نے پڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا ہے اور بڑا ہی پیارا سیکھا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ محبوب کا تو یہ حال ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے یہ میرے نگاہ کرم میں رہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو رب انہیں وحی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی 2 جگہ سے میں نے سورہ نجم بھی پڑھی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھی ہے۔ ہم آپ کو ہر چیز کی دلیل قرآن و سنت سے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جب میں حکم دیتا ہوں تو۔ اب سنیے ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام معراج کا واقعہ بیان کرتے، حضور فرماتے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ نے اپنا دست قدرت، دست مبارک، حضور فرماتے رب نے، اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ اللہ نے پشت پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، میں نے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ مطلب ہے تھاپڑے نال بھی علم لبدا ہے، تھپکیوں سے بھی علم۔ کیا میں نے ترمذی شریف کی حدیث عرض کی ہے؟ کتاب کا نام یاد رہ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے علم صرف اسے نہیں ملتا جو پھٹی پہ آ کے بیٹھتا ہے، دارا با یاد کرتا ہے، تھپکیوں سے۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کی،
اور پھر میں نے جان لیا ہر چیز کا علم اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا ہے۔ اب یہ وہ خاص فیض ہے، خاص یہ کام معراج کی رات ہوا، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص علوم عطا فرمائے۔ اب نبی پاک نے یہ علم، یہ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ علم، یہ منتقل ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کنجوسی نہیں فرمائی معاذ اللہ تقسیم کرنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا، علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے، جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا، نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا تو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے۔ دودھ سے بھی علم آتا ہے جی، دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے ہو، بھائی دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ تجھے دیا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے، جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ رنگ نہیں تھا۔ میں تو کہوں گا ادباً خاموش تھے۔ بڑوں کی مجلس میں ادباً بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے، ادباً خاموش تھے، لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی۔ آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد، تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر، پلکوں پر، ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے۔ تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں، پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھ تو نعمت آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا، بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں۔ اب ذرا غور کرو میری بات پہ، قطروں سے بھی علم آتا ہے۔ ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں توید شوید لینے کا رواج ہے، دعا شعا کرانے کا رواج ہے، اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے۔ فیض لینے کا جو فیض ہے نا، فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں۔ یہ جو ایک صحابی ہیں حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک چیز آئی، خیال آیا کہ میں حضور سے پوچھوں نا جا کے بلا، دل میں، زبان سے نہیں میں نے ادا کیا، دل میں خیال آیا کہ میں آج حضور سے جا کے پوچھوں نا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ارادہ کر کے میں مسجد میں چلا گیا، تو مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی۔ یہاں ایک روایت یوں ہے کہ جماعت میں شامل ہو گیا پر جگہ مجھے پیچھے ملی۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، نماز کے بعد فرمایا وابسہ یار قریب آ جا۔ حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل وابسہ تھوڑا اور قریب آ جا۔ کہتے ہیں میں دوسری تیسری صف میں تو فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ فرماتے میں اتنا قریب گیا قربان جاؤں میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں بھی چپ ہی تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات پوچھنے آئے ہو نا، کوئی بات پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور ہاں۔ کہتے میں نے دل میں سوچا تھا، زبان پہ تو لفظ ہی نہیں تھے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نہ تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو کہے تو میں نہ تجھے بتاؤں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں۔
وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے؟ کر دوں بات؟ عرض کی محبوبہ اگر آپ کہہ دیں پھر تو موجیں لگ جائے نا، پھر تو کیا بات ہے اگر آپ کہہ دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ تو حضرت واپسہ کہتے ہیں میرا سینہ کھل، ہاں ہاں حضور یہی پوچھنے آیا تھا۔ فرماتے محبوب نے ہاتھ اٹھایا، فضا میں بلند کیا اور میرے دل پہ مارا، سینے پہ رکھا، فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں، جواب اپنے دل سے لے لے، میں نے تیرے دل کو عالم دین بنا دیا ہے، جب اپنے دل سے جا کے فتویٰ پوچھ لے۔ یہ کون سا علم ہے جناب؟ سینے پہ ہاتھ رکھنے سے بھی علم آتا ہے، دودھ پینے سے بھی علم آتا ہے، چہرے پہ لگے ہوئے پانی کے قطرے کوئی آدمی چوس لے تب بھی علم آتا ہے۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی بچہ چھوڑ گئی، کہ حضرت درس نظامی پڑھائیں۔ 2 4 5 مہینے دیکھا تو فرمانے لگے یہ نہیں چل سکتا، کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں بیچارے، نہیں چل پاتے۔ اس کی اماں کو بلایا، کہا تیرا بیٹا نہیں چل سکتا، کہنے لگی حضور مہربانی کریں، جیسے بھی ہو کچھ کریں۔ فرمایا کن ذہن ہے، چل ہی نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ کہا حضور مہربانی کریں، باپ کوئی نہیں، میرا بڑا شوق ہے عالم بن جائے۔ اب نے فرمایا چل ہی نہیں سکتا، تو کہنے لگی چلے حضور کوئی گھر کا کام کاج ہی کرا لیا کریں، رکھ لیں پاس۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کیسے کام کراؤں؟ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا محبوبہ تیری بھینسیں بھی تو ہیں، میں چارہ ڈال دیا کروں گا، اور مجھے رکھ لے یار، رکھ لے، کسی کام کا نہیں کچھ تو کر دوں گا نا، رکھ تو لے نا، مجھے رکھ لے۔ بس جسے وہ رکھ لے وہ بس بچ گیا، کہ مجھے رکھ لے۔ حضرت نے فرمایا چل ٹھیک ہے، میں تجھے معقول نذرانہ بھی دوں گا، معاوضہ بھی۔ وہ کہتا سارا دن چارہ ڈالتا، شام کو آ کے صحبت میں بیٹھتا، جو ساتھ والے شاگرد تھے نا وہ سارے پڑھ گئے، عالم بن گئے، 8 سال ہو گئے، تو 2 3 نے تانا دیا اور تو نہیں نہ پڑھا، چارہ ہی ڈالتا رہا ہے، چارہ ہی۔ اس کی اماں کو بھی کچھ یتیم بچہ تھا، ماں کو بھی لوگوں نے تانے دیے، تو کہتی تھی عالم بنانا ہے، متوان چارہ ڈالتا ہے۔ لیکن کمال اس دن ہوا جب دستار فضیلت کا جلسہ آیا، اور جو سب سے پہلا نام لاؤڈ سپیکر پر نقیب محفل کا گونجا تو اس چارہ ڈالنے والے کا نام آیا۔ تو محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا تو سینے سے لاگ پہلے، اور پھر باقیوں کو پگڑیاں بازار سے آئی ملی، اسے اپنے سر سے اتار کے دی اور جبہ اپنے گلے سے اتار کے دیا۔ فرمایا باقیوں نے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، تو نے میری بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، میرے بچوں کی نوکری کی ہے، میرے گھر کے سودے تو لایا ہے، تو کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے باقی کبھی علم بھول جائیں، لیکن تو جس میدان میں جائے گا تیرے ڈنکے ہی بجتے رہیں گے، جس میدان میں جائے گا۔ وہ شاگرد کہتے ہم پڑھا کرتے تھے، وہ صرف بیٹھا کرتا تھا، لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ جہاں ہم اڑ جاتے تھے نا وہ مسئلہ وہ بندہ بتا دیا کرتا تھا۔ یار ایسے خالی بات ہے، ساری زندگی کو کسی کی گاڑی چلائے اور خالی رہ جائے، یہ کوئی مذاق ہے؟ ساری زندگی کو کسی کے برتن دھوئے اور خالی رہ جائے، ہو کوئی رب کا بندہ، یہ کوئی مذاق ہے کہ ساری زندگی کو کسی کے دروازے پہ بیٹھا رہے اور خالی رہ جائے؟ انسان کے پاس کچھ ہے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ نظر پڑتی اس پہ ہے جو قدموں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی رہ جائے بندہ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں گیا تھا، فلانا آدمی گیا فٹافٹ خلافت لے کے آ گیا۔ او بھائی تجھے خلافت لے کے کئی دفعہ فارغ بھی کیا ہے کہ خلافت لے اور جا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خلافت نہیں دی جاتی، سینے کا نور دیا جاتا ہے، انہیں غلامی کے درجے دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، کوئی کہنا نہ دے یہ کیسے ہو گیا، اب بخاری مسلم سے دلیل دے دوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے صحابہ حدیثیں یاد کرتے تھے، مجھے کوئی نہیں آتی تھی، کوئی شے نہیں یاد رہتی، ککھ نہیں۔ ایک دن گیا، یہ جانا بھی کبھی کبھی پڑتا ہے، کبھی کبھی نا رونا بھی پڑتا ہے، تب ہی اماں دودھ دیتی ہے۔ اگر تو دروازے پہ بیٹھا رہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، پتا ہے سارا ان کو، پر تیری طلب بھی تو ضروری ہے نا۔ اور کسی نے کہا تھا میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، فیض بتا رہا ہوں۔ عرض کی محبوبہ سارے حدیثیں یاد رکھتے ہیں، مجھے کوئی بھی نہیں یاد رہتی۔ تو حضور نے فرمایا چل بچھا چادر۔ کبھی چادر بچھانے سے بھی حدیثیں یاد ہوئی ہیں،
بتاؤ، یہ سارا فیض ہے صاحب، اسی کو فیض کہتے ہیں، یہی ہے فیض۔ دودھ پینے سے علم آ رہا ہے، پانی کے قطرے چوسنے سے علم آ رہا ہے۔ چادر بچھاؤ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر بچھائی تو خالی چلو جی کہنے تینوں اتھوں لبا کی ہے۔ میں کہ کچھ ایویں جدیاں میں نے جڑیاں دیس دیاں نہیں پر ہوندیاں بڑا کچھ دے۔ خالی چلو 3 حضور نے بھر کے نا چادر میں ڈالے۔ کدی پانڈ بنی جے پٹھیاں دی؟ اچھا جنہیں نہیں بنی وہ دسے کہ میں کدی نہیں بنی، او بولے بس تسی ایڈے شہرو ہیں، بالکل ایڑے ہی نہیں گیا جی میں کدی باندھی ہے کبھی۔ اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کے باندھا جاتا ہے، چاروں کونے پکڑ لیے اور کونوں سے پکڑ کے، جو شاید تھوڑی ہوتی ہے نا وہ دی پانڈ نہیں بنی دی، اونج لپیٹ لی دی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چاروں کونے پکڑے، وہ تو پنجابی جو ترجمہ ہے پانڈ بنی، چاروں کونے پکڑ کے تو حضور نے فرمایا چل سینے سے لگا لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ گچھڑی اٹھا کے میں نے سینے سے لگائی، بس کمال یہ ہے کہ جو حضور کہتے جاتے ہیں میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا ہے، کوئی بات کبھی بھولی ہی نہیں۔ یہ پنڈان دے صاحب نال حضور فیض ونڈیا ہے، پنڈان دے صاحب نال جی۔ یہ اب گچھڑی چھوٹا لفظ ہے نا، میں لفظ کہاں سے لاؤں، پانڈ ذرا تھوڑی بھاری ہوندی ہے، پنڈان دے یہ فیض ہے، یہ ملتا ہے بزرگوں کے آستانوں سے، یہ ملتا ہے۔ یہ آج بھی 2 شرطیں، دینے والا کامل ہو، پہلے اس نے کہیں سے لیا ہو، ایسے خالی نہ ہو، پہلے اس کے پاس ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو لینے والا ہے نا اس کا پیالہ بھی خالی ہو۔ اگر وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے نا، صوفی ہے، پہلے ہی بڑا درویش ہے، پہلے ہی بڑا پڑھا لکھا ہے، پہلے ہی بڑے مسئلے آتے ہیں، وہ پیر صاحب کوئی مشورہ دے لیتا ہے ٹائم نکال کے، تو پھر نہیں۔ تو بھائی یاد رکھو یہ فیض ہے، یہ ملتا ہے۔ یہ اگر علم کا فیض بند نہیں ہوا تو نظر کا فیض بھی بند نہیں ہوا۔ اگر حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، تو نظر کا فیض بھی اسی طرح دیا جا رہا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کسی درویش کے سامنے کھڑے ہو کے منت کی تھی اور اس نے کہا تھا تیری ایک نظر کا کمال ہے پر میری زندگی کا سوال ہے، کہ مہربانی کر، توجہ کر۔ تو میرے بھائی یہ جو عرس ہوتے ہیں نا بزرگوں کے، عرس، یہ عرس والے دن فیض عروج پہ ہوتا ہے۔ عرس والے دن، عرس کا لغوی معنی شادی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن کامل نکیرین کے نکیروں کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ تو عرس یہ نکلا ہے اس موقع سے جس دن کوئی دلہا بنا ہوتا ہے۔ تو اس دن جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ پورے عروج پہ ہوتے ہیں۔ پتہ ہے نا دولہے کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں؟ پہلے کبھی نہیں آتے، بعد میں روز آتے، کہندہ میرے بھی باندھے نے۔ کتنے آتے ہیں؟ عرس والے دن جو صاحب عرس ہوتے ہیں نا، ان کا کرم، ان کا فیض عروج پہ ہوتا ہے عرس والے دن، خاص دنوں میں۔ اس لیے اہل اللہ کے عرس کیے جاتے ہیں، اور عرس کے دنوں میں بعض لوگ زیادہ توجہ کرتے ہیں عرس کے، اس لیے ہم لوگ عرس والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگ خالی نہیں، وہ آج بھی فیض تقسیم کرتے ہیں۔ عرس والے دن جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا، سمجھ لیں دینے والے عروج پہ ہوتے ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ آ جاؤ لے لو کوئی چیز۔ ہو سکتا ہے آپ کو 2 دہاڑی دکان پہ اتنا نہ میسر آیا جتنا آپ کو عرس پہ آنے کی وجہ سے میسر آئے، اور یہ عام ہے ہر سلسلے کے لیے۔ کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو نا، بابا صاحب کا عرس ہو کسی کا بھی، تو وہ نوازتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، اور دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے۔ چھوڑ، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن دل کالا ہو جائے تو تباہی اتر جاتا ہے۔ دل نہ تیرا سیاہ کالا ہو، مہربانی کر۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید، جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ فرماتے ہیں مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا۔ 4تھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ۔ بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے،
اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، اے پیران نظام کے آستانوں پہ غریب غریب لوگ رہ گئے، میرا 4 جماعتاں پڑھ جائے یا پیسے آ جائے، انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر بندہ مالدار ہو تو کئی پیروں دے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیر سنوٹ کر دیں۔ تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو۔ بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جاگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھیں، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے۔ ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی۔ کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی۔ تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں؟ چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں؟ یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار۔ کہتے میں چپ کر کے آ گئی۔ اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا میرے خاوند ہیں، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو۔ کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں؟ میں نے جلال فرمایا، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائے۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتے ہیں میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا ہوا ہے، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خادم ہوئے ہیں، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کدن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے۔ اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس، بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے،
انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، نظر کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دیں۔ وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے، وہ گردن جھکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں، پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا۔ پھر کوئی بندہ آگے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا ہے تو کام، گردن جھکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا، تیرا کام کوئی نہیں ہونا۔ ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں، انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ، سمجھ لے کہ آج کل لاکھ روپیہ، بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے، تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے، مہربانی کا، سیدوں کا بچہ ہے، مہربانی کا۔ بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ، مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سید زادیاں تھی، روتی ہوئی لوٹ گئیں۔ بچے کی نانی زندہ تھی، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں، کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا۔ میں جاتی ہوں۔ وہ آئی، 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر۔ بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں، کو ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کرتے، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں، آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے، آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید ساتھ تھے، تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں۔ کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سید زادیاں آ گئی تھی، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا۔ مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا۔ کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، ہمیں اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری، بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گئے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لے نہیں آنا ہے نا، تو میری لے جائے۔ اب سید زادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں، تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سید زادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا۔ حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی، تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا۔ وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے، ایک ہی تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے،
آج کرتا ہوں. ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے, عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو, کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت ابیب آدمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندے ہی رول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول گئی. جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال. ہم تو بڑے ہی نہیں نہ ہوتے ساری زندگی, نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے. ہم بڑے ہی نہیں ہوتے, یہ تو عمر ہے کچھ کر گزرنے. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا. تو حضرت ابیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا, مجھے کچھ سامان خریدنا تھا, تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو. باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے. تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا, چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں, پڑھائی بھی کرتا ہوں, اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا, کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا, اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں. 15 سال کا تھا. کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا, وہ نماز پڑھنے چلا گیا. باقی لوگ دیر سے آئے, وہ بچہ جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے. اب یہی نہ سمجھ لے کہ کام چور ہے, میں بعد میں پڑھ لوں گا. کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت, رمضان بھی نہیں تھا. میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے, نمازی ہے. اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو, گرمی بڑی ہے, تمہیں پسینہ آ رہا ہے, میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں, اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا, پھر پیسے کم کروں گا. میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی. کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا, اسے کو روٹی کھا لے. رمضان بھی نہیں تھا. کہتے میں باہر نکلا, اس کو 3 دینار تھمائے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو. کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے حکم دیا, حکم نبی کریم نے حکم دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو. حکم دیا, یا نکاح اور یا روزے, یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے, انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے. کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرو گے, کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں, میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا. باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. آپ بتائیں. تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا, کھانا کھلایا, عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا, میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا, بیٹھک کھول دی, وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی. کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی, وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے, میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے, بڑا نیک ہے, ہمارے گھر میں آج بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان, تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے, اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود, اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچیں, کون نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان ہے اور بڑا نیک ہے. تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, ہم اپنے کمرے میں, وہ بیٹھک میں. گھبراہٹ اٹھی کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا.
کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی ادھر آتی، کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی۔ ہم تو انہیں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی۔ کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا، ایک خط چھوڑ گیا تھا۔ آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا، باقیوں کو بھی ذرا بول پتہ چلے۔ کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں نا چوریاں بڑی ہونے لگی، بڑی چوری، روز چور آ جاتے، سارا علاقہ پریشان ہے۔ چور تھے 4، جس گھر میں بھی آتے پیروں کے نشان ملتے 4 لوگوں کے، 4 چور ہیں پکڑے، بڑی دوڑ لگی، پولیس فوج، چور نہیں پکڑے جاتے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تم سے نہیں پکڑے جائیں گے، میں ہی پکڑوں گا۔ کیا کروں گا بولیے گا ذرا؟ میں پکڑ کے لاتا ہوں۔ کہا جناب کیسے؟ فرمانے لگے دیکھ لو پکڑتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے نقاب ڈالا چہرے پہ، پرانے کپڑے پہنے، بازار میں نکل گئے، 4 چور کھڑے تھے سامنے۔ سلطان کو دیکھا تو دوڑنے لگے، آپ فرمانے لگے دوڑو نا، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں، میں بھی لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا۔ وہ مزمل بن کے آئے تھے، تجلی بن کے نکلیں گے۔ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلی نہ حلیم بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے۔ سلطان کہنے لگے انا بشر مثلکم، نہ ڈرو میں تمہاری طرح کا ہی ہوں۔ ان بیوقوفوں نے سمجھا شاید چور ہے، کہا نا میں تمہاری طرح کا ہوں۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ شاید لباس آدمی پہنا جہان آدمی، شاید چور ہے۔ انہوں نے کہا چلو جی طاق ادا ہو گئے، پہلے 4 تھے اب بیٹھ گئے، بات چیت ہونے لگی۔ سلطان کہنے لگے یار چور ہو تم بھی، چوریاں کرتے ہو تو کتنی چوریاں آج تک کر لی ہیں؟ کہنے لگے بڑی کی ہیں یار، لیکن کوئی نہیں، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں 2-4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا چلو یہ تو بتاؤ کہ کوالٹی بھی ہے تمہارے اندر؟ ایک شخص کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے، جانور بولے تو اس کی بولی سن کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا۔ دوسرے سے پوچھا تو بھائی؟ کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے کہ جتنی مرضی اونچی دیوار ہو، رستہ کوئی نہ ہو، میرا کام ہے چڑھ جانا۔ تیسرے سے پوچھا تو بتا؟ کہنے لگا میری خوبی یہ ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ سلطان مسکرا کے کہنے لگے ساری چوروں والی کوالٹی ہے، پکے چور، چوروں والی کوالٹی ہے ساری تمہارے اندر۔ خیر چوتھے سے پوچھا تو بتا؟ کہنے لگا جی میری کوالٹی یہ ہے کہ جس کو رات کے اندھیرے میں نقاب میں دیکھ لوں سویرے پہچان لیتا ہوں بندہ کون تھا، چھپا ہوا دیکھوں گا پر سویرے مجھے اندھیرا ہوگا، نقاب ہوگا پر میں سویرے پہچان لوں گا۔ سلطان سے کہنے لگے ہم نے تو بتا دی، آپ بھی بتائیں۔ تو سلطان محمود کہنے لگے میری کوالٹی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے میں داڑھی ہلاؤں تو پھانسی سے اتر جائے گا، پھانسی لگنے لگے میرا کام ہے داڑھی ہلانا اور بندہ پھانسی سے فارغ۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ایڈریس سب کے لے لیے۔ سلطان کہنے لگا یار تھک گئے، چوری ککھ دی دی تے چوری لکھ دی دی، تو آج بادشاہ کا گھر نہ لوٹے؟ روز جو تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں تو بڑا ہاتھ مارتے ہیں، کچھ ہاتھ تو آئے نا۔ وہ کہنے لگے یار تو بڑا دلیر چور ہے، پہلے دن آیا اتنی دلیری۔ کہنے لگے چلو آج سلطان کا گھر لوٹتے۔ چلے محمود غزنوی کے گھر کی طرف، جب پہنچے نا دروازے پہ تو کتا بھونکنے لگا، جو کہتا تھا نا میں پہچان لیتا ہوں، وہ کہنے لگا کتا کہہ رہا ہے تمہارے اندر ایک بادشاہ بھی ہے، بادشاہ ہے۔ وہ باقی 3 کہنے لگے عجیب بیوقوف ہے، ہم تو ایک جیسے ہیں سارے۔ انہوں نے کہا نہیں انا بشر مثلکم، تو پاگل ہے،
آج تجھے غلطی لگ گئی. دیوار بڑی اونچی تھی, وہ جو کہتا تھا نا چڑھ جاتا ہوں وہ چڑھ گیا, رسا پھینکا باقی بھی چڑھ گئے. وہ جو کہتا تھا سوں کے بتا دیتا ہوں, اس نے بتا دیا کہ اس کمرے میں خزانہ ہے. لوٹا, نیچے آئے, اس کو ایک جگہ پہ لے کے بیٹھے بانٹنے کے لیے. سلطان کہنے لگے بیوقوف ہو, کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا, بادشاہ کا گھر لوٹا ہے. سویرے گلی گلی پولیس دوڑے گی, فوجی دوڑیں گے, ایک سوئی بھی پکڑی گئی تو پکڑے جائیں گے. خزانہ زمین میں دبا دو, بات ٹھنڈی ہوگی تو آ کے اس کو اکھیڑیں گے, بانٹ لیں گے. ایڈریس پہلے لے لیے تھے, وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. سلطان آئے, سپاہیوں سے کہا کہ 4 بندے اٹھا لاؤ, اور فلان جگہ خزانہ دفن کیا وہ بھی اٹھا لاؤ. اب قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ چلا, جرم ثابت ہو گیا, 4 کو سزائے موت ہو گئی. اب وہ 4 کہتے ہیں 4 تو ہمیں, 5واں کدھر گیا؟ 5واں کدھر ہے؟ انا باشر مثلکم, وہ کہتا تھا تمہاری طرح کہوں, وہ کدھر ہے؟ جس دن پھانسی لگنی تھی نا, توجہ ہے آپ کی, جس دن پھانسی لگنی تھی, محمود غزنوی نے کہا کہ پھانسی لگتے وقت پہلے مجھے ملا لینا. وہ جب غار جا رہے تھے نا وہاں پھانسی لگنے کے کمرے میں, تو حکم تھا محمود کا. اب ان کو آئے لے کے 4 محمود غزنوی کے پاس, تو رات کو تو نقاب میں دیکھا تھا, اندھیرے میں دیکھا تھا. وہ جو کہتا تھا نا پہچان لیتا ہوں, وہ آگے بڑھا, کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے, ذرا داڑھی تو ہلا دے. مہربانی تو فرمائے, لگنے لگی ہے پھانسی, مہربانی کرے, مرنے لگے ہیں. سلطان محمود کہنے لگے ان کو پھانسی, بس وہ داڑھی ہلی, پھانسی گئی. محمود غزنوی نے کہا چوری نہ کرو, دربار میں آ جاؤ, نوکری پہ بیٹھو, جو تنخواہ کہتے ہو دیتا ہوں, چوریاں چھوڑ دو. چوریاں بھی چھوڑ دی, بندے بھی بن گئے. محمود غزنوی نے بازو تھاما اور اپنے تیر حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس لے گئے, بیعت بھی کرایا, اللہ اللہ بھی سکھائی, ولی بھی بن گئے. اب مولانا ابو نور صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں بس یہی بات ہے, ولی اندر ہی پھرتے رہتے ہیں, اندر ہی گھومتے رہتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں, بس تعلق ٹھیک رکھنا, قیامت میں پھانسی لگنے لگے گی, ان کی داڑھی ہلے گی, اللہ نجات عطا فرما دے گا. دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں. دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں گے, ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں. ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں, جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی, اللہ رسول سے کرنی چاہیے. ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے, بھروسہ اسباب پر نہیں, بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا, قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ, فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے, اپنے رب سے پیار کرتے ہیں. ان کے سجدے بوجھ نہیں, ان کے سجدے تو لذت ہے. انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا, جبر نہیں کرنا پڑتا, ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں. ان کو تو پیار ہو گیا, رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا. وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی, کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی, کیونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی. اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی, اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا, اللہ کریم نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں, روح کی ٹھنڈک میں, قلب میں, دل میں, روح میں, ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے, وہ رسول پاک کی ذات ہے. اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے, پیسے کیسے آئیں گے, جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے, اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے, اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے, اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کوئی چکر چلے کہ میرا ہو جائے, گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے. اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی
دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے. حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے, منع نہیں ہے, لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا, اسی کے شمار میں رہنا, الجھ جانا اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا. ہم نا نیکی کرتے ہیں, مومن ہوتے ہیں, لیکن اس کی لذت نہیں پاتے. یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے, اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے, مسجد آ کے محفل کرا کے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے, اس نے 20 علماء سنے, اس نے درجنوں خطباء سنے, اس نے ساری زندگی گزار دی, لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی, وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو, تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز دو بنائی ہے. ہونٹ 2, آنکھیں 2, کان 2, ہاتھ 2, پیر, دل اللہ نے ایک ہی بنایا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو. دل ہی ایک بنایا ہے. وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو, آپ زیادہ غور کریں میری بات پر. ایک ہے کھانا, ایک ہے مزیدار کھانا, ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا, لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو, یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں, بخاری مسلم میں, اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. غور کر لینا, یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا, میری عزت, میری برادری, میری افسری, میرا قبیلہ, میری کرسی, یہ غور کر لینا کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں, اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول. ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج, لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے. کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی, ربیع الاول شریف میں تھی. ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں, یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے نا, گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے, اب پتہ چلے گا. مسجد میں تو سارے دیندار ہیں. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو, وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو, میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو. فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو, مومن ہونے کا مزہ آئے گا. جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے, بھائیوں کے, قبیلوں کے, برادریوں کے, یہ سارے ختم ہو جائے اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں. اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو, بے ادبی پیدا نہ ہو, کوئی ایسا ماحول نہ ہے. کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے. ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا, اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے. یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں. جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو, ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں, ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں, اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد, کلمہ نصیب ہونے کے بعد, ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کریں, اتنا ناپسند کریں جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے, اتنا ناپسند کریں.
اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب. میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزوں، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری بکھری سوچے رہتے ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نہیں باتوں میں، مضبوط نہیں افکار. کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی. اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں. او خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو. تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے. رسول اللہ کی محبت، انسان طاقتور ہو جاتا ہے. میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں. آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہیں، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دوستو، حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے. نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی، تانے ملتے جاتے ہیں، محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے. نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو. سالوں بیت گئے، ڈھونڈتے، تلاش کرتے، آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے. اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے. حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے. بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے. ایک شے صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے، علم و بس کریو یار، اے ہوئی حرف تینوں درکار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا. اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ایک ہوتا ہے شفا کا مزہ، ایک ہوتا ہے بیماری کا مزہ. یہ حضور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزیدار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا. او لوگو جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں. صحابی بیٹھے ہیں نا نبی پاک کی بارگاہ میں، اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں. جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے. دیر سے بیٹھے اور بیٹھے تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام بھی کرو. اٹھے، ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو طبیعت ہی نہیں جمتی، کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی. جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات، یار ہمارے بزرگ، ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے. اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے. سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟ دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟
فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں تو بھائی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھیں حضور کے فضائل کمالات، پڑھیں شفا شریف قاضی اعجاز کیا لکھتے ہیں. لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے. محبت والا تو اپنا ٹائم، یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے، کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے، میں پردیس میں جا کے کماؤں گا. پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی، اس نے عمر گزار دی. ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو. تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں، اپنے دل سے پوچھیں. ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں، جس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا، جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، انشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا. یہ کریں یہ کام. حضور کے تذکار جمیلہ، نبی پاک کا تذکرہ، اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو. آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج، ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک عرف یاد کر لینا. صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا، یہ بڑا مختصر، بڑا جامع، بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے. جو کریم کہہ دیں گے نا، لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں، جو حضور فرما دیں گے. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا. میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے. حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے. ہم نے نہ طے کر لیا ہے، ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سے سبق یاد کر لیا. آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہر بندہ دوڑ رہا ہے، کچھ مان کے دوڑتے ہیں، کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں، لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے. آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں. آج میں نے اپنے نبی کی نعت سنی ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ، دوڑ کے خرید لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی. نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی، حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی، امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی، دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات، جہاں جہاں ذکر آیا ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں. میں آپ سے عرض کروں اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری. ہم نے بچوں کو پیسے دیے ہیں، ٹائم نہیں دیا. ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے، خاندانی ماحول نہیں دیا. اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے، ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا، وہ بھی تو نہیں نہ چھوڑ رہا. بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات، ان کا حسن منتقل ہوتا تھا، وہ اب رخصت ہو رہا ہے. بچے اپنے گھروں میں، آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے تو وہ تیار تھے. ایک سے ایک بڑھ کر تھا. حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے، اولادیں ساتھ آئیں ان کی. کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا، ٹائم دیا، ان کی تربیت کی. دیکھیں ایک ہے میں تقریر کروں، تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے. ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا، تیرا ابا آج کل پریشان ہے، ناراض ہو جائے گا، چپ کر، ابھی بات نہ کرنا، کاروباری ٹینشن چل رہی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا، آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک ہوتا ہے نا. تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے؟ تو اماں بھی رو پڑے، اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ آپ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے. آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا
یہ انداز وہ انداز سکھائے گا. ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے, زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے, میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے. کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے, یہ کبھی اس درد سے تڑپے, کبھی اس کی وہ کیفیت بنے, تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں, لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے خرید کر انمول کر دیا. ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں. آقا کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں, لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا, رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا. کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں, کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے ہیں. آقا تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں, تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. قربان تیری شان پر حسنین کے نانا, قربان تیری شان پر حسنین کے نانا, صدقہ تیرے نالین کا میرے بھی گزارے ہیں, صدقہ تیرے نالین کا میرے بھی گزارے ہیں. آقا کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں, یار کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. پنجتن کی غلامی کا جب سے میں ہوا نوکر, پنجتن کی غلامی کا جب سے میں ہوا نوکر, اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں,
اس وقت سے پھر اپنے وارے دن آرے ہیں آقا کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں یا رسول دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں ان پر ہے عیب میرے بس ایک تسلی ہے ان پر ہے عیب میرے بس ایک تسلی ہے ان پر ہے عیب میرے بس ایک تسلی ہے سرکار ہمارے ہیں بس سرکار ہمارے ہیں ہم خطا بے شمار کرتے ہیں ہم خطا بے شمار کرتے ہیں وہ کرم بار بار کرتے ہیں سرکار ہمارے ہیں سرکار ہمارے ہیں سرکار ہمارے ہیں بس سرکار ہمارے ہیں آقا تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں یا رسول دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں رہتا ہے سدا نور کی مانند میرے دل میں رہتا ہے سدا نور کی مانند میرے دل میں وہ دن جو ضیاء میں نے طیبہ میں گزارے ہیں وہ دن جو ضیاء میں نے طیبہ میں گزارے ہیں آقا کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں آقا کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں